السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا جنگلوں اور پہاڑوں میں، ویران جگہ پر بکریاں چراتا تھا۔ تو وہ ایک دن اپنی موج مستی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لاڈ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، یہ بکریوں والا بکریاں چرانے کا یہ تو ایک محض بہانہ ہے، اصل میں تو میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کاش تو میرے پاس ہوتا تو میں آپ کے پاؤں دباتا، میں آپ کا سر دباتا، میں آپ کے بالوں کی مالش کرتا۔ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی ساری باتیں یہ سن رہے تھے۔ تو انہوں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تو چرواہے نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فوراً توبہ کر، یہ کفریہ کلمات ہیں جو تیرے منہ سے نکلے ہیں، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، وہ بالکل خاموش ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگ گیا، اور اس نے وہ بکریوں کو وہیں پر چھوڑا اور جنگل کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے تجھے زمین پر اس لیے بھیجا تھا کہ تو ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یا اللہ، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ہمارا ایک بندہ ہم سے جدا کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، وہ تو اس طرح کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو الگ الگ فطرت میں پیدا کیا ہے، ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمارا ذکر اذکار کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کی دل کی کیفیت، وہ کس طرح سے دل سے وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی دل میں کیا تھا، ہم وہ جانتے ہیں، تو نہیں سمجھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر دوڑے ادھر ادھر اس شخص کی تلاش میں نکلے، اور چلتے چلتے کافی ٹائم بعد دیکھا تو وہ جنگلوں میں آگے چلتا جا رہا ہے، اور جیسی اس کی موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی تو کہنے لگا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ تو پھر میرے پیچھے آ گیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، تو جس طرح سے مرضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کر، اللہ تعالیٰ کو تیری باتیں کرنا بہت پسند آیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر ہم زبان سے کچھ نہ بھی کہیں، ہمارے دل میں جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آپ جس طرح باقی امت کے 72 فرقے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہاں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، یا کوئی یہاں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، تو دراصل یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب کیا پتہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ جو بھی انسان جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے تو کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں کسی پر یہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے کہ تم ٹھیک ہو یا تم غلط ہو، صرف میں ٹھیک ہوں۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں کس کا کتنا مقام ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنی چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ وہ اس لیے اس دل سے، اس نیت سے لوگوں سے محبت کریں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان والا آپ سے محبت کرے تو زمین والوں سے آپ محبت کرنا شروع کر دیں، لوگوں سے محبت سے پیش آنا شروع ہو جائیں، جس کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو انسانوں سے پوچھے جانے سوالات ہیں آپ وہ سوال پوچھیں۔ کسی نے کھانا نہیں کھایا، آپ اس کو کھانا کھلا دیں، آپ اس سے پوچھیں آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ ہم انسانوں سے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ خدا نے ہم سے کرنے ہیں۔ اب جنت اور جہنم میں کس کو بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے، کس کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، کس کی عبادات قبول نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہم اپنا کام نپٹائیں، باقی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون دوزخی ہے کون جنتی ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے،
اللہ کے کام اللہ کو ہی اچھے لگتے ہیں، لہٰذا ان کاموں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے اور کسی کو یہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے کہ تم پکے جہنمی ہو، یا مطلب یہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کسی پر یہ لیبل نہیں لگانا چاہیے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب ہدایت دیتے، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ تم جنتی ہو یا تم جہنمی ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔